السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سر مولانا صاحب آج 2-3 شوال پہلے منگل اور بدھ کے دن کا خاص کوئی ایسا وظیفہ ہے جس کے اندر یعنی کہ رزق میں برکت ہو، کاروبار میں برکت ہو، اور اس سے بندے کو جو پڑھنے والا ہو اس کو غیبی خزانوں سے مدد ہو، اور غیبی خزانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یعنی کہ اس کی مدد فرمائے اور اس کی ضرورت کو پوری فرما دے۔ ہاں جی، ہے آج یعنی کہ 2-3 شوال پہلے منگل یا بدھ کے دن آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم صرف یہ مختصر سا یہ عمل پڑھ لینے سے ہاں جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد بھی آ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی خزانوں سے اس کو رزق بھی عطا فرمائے گا، اور اس کے پورے 7 نسلوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجات اور اس کی ضرورت کو پوری فرما دے گا۔ اور وہی اس طریقے سے کہ جو یہ عمل ہے، یہ وظائف ہے، اس کا پڑھنے کا طریقہ ہوتے ہیں اور طریقے طور پر پڑھا جاتا ہے، تو اس کے اندر فوائد ہوتے ہیں، اور اس عمل کو کرنے کے لیے پورا یقین اور کامل کے یقین کے ساتھ ہونا ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے، اور پورا اعتماد کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ تو جی آج ہم آپ کو وہ بتا دیتے ہیں کہ وہ اپنے ناظرین کو، اپنے ویورز کو ضرور اس عمل کو بتا دینا۔ تو جی سر وہ آپ بتا دیں اور ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ وہ بھی یعنی کہ عمل پڑھ کر اور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ آج کے دور کے اندر جو بھی شخص ہوتے ہیں صرف اور صرف اس رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر ملکوں کا ایسا حالات بن گیا کو غریب ہوتے ہیں یا غربت تنگ دستی کے اندر، یعنی کہ اپنے گھر کا بھی سفر گزر اچھے طریقے سے نہیں یعنی کہ پورا کر سکتی ہیں، یعنی کہ وہ اچھا طریقے سے نہیں چلا سکتی ہیں۔ تو جی بھائی آپ بھی ناظرین، ہمارے ناظرین کو بتا دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہوں کو بھی فائدہ ہو، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے، اور آپ بھی یعنی کہ آپ ایک اللہ کے فضل اور کرم سے آپ بھی خوشحال ہوں گے، کیونکہ جس بندے کی دعائیں آتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بے انتہا راضی ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جو مولانا صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ بھائیوں کو بتا دیتا ہے کہ جو بھی تنگ دستی ہے یا غربت ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، اگر وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہے، یعنی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے، تو اس کے حوالے سے آج آپ کے سامنے ہم اپنے مولانا کا صاحب سے یعنی کہ جو عمل کا طریقہ طور سب کچھ آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں، اور آپ نے کچھ نہیں کرنا، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کرو، اور ویڈیو کو تاکہ آپ بھی بڑے بڑے عمل کر کر کے تھک چکے ہیں لیکن آپ کو فوائدے نہیں ہوتے ہیں، یعنی کہ فائدے آپ کو نہیں ملتے ہیں، اور جس چیز کے لیے آپ پڑھتے ہو یعنی کہ ضرورت پوری کرنے کے لیے یا حاجات پوری کرنے کے لیے، یا آپ اپنے رزق میں برکت ڈالنے کے لیے، یا اپنے کاروبار کو یعنی کہ بڑھانے کے لیے، یا اپنے کاروبار کے اوپر یعنی کہ ایسے گاہک نہیں آتے ہیں کیونکہ وہ بے برکت کی وجہ سے۔ تو آج ہم اس کے حوالے سے مولانا صاحب سے پوچھیں گے، اور یہ آپ کو جواب بھی دے گا کہ بھائی بے برکتی کس وجہ سے آتی ہے اور کیوں آتی ہے، اور اس کے ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا وظائف ہے یا عمل ہے جو اس کو ہمیشہ کے لیے یعنی اپنے گھر سے نکالنے کے لیے، یعنی کہ اپنے گھر کے کونے سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے غربت تنگ دستی نکل جائے گی۔ وہ بھی آج ہم اس کے ساتھ مسئلے پوچھیں گے اور آپ کو جواب دیں گے، تاکہ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کرو، اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کیا کرو، تاکہ ہر بیسس پر آپ کو نیو ویڈیو کے ساتھ اور ہر بیسس پر نیو وظائف کے ساتھ آپ کے ساتھ یعنی کہ ہم جڑے رہیں گے، اور ہم اس چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے ہر مسئلے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں، اور صرف آپ گھر بیٹھے، نہیں تو آپ کو کسی کو پوچھنا ہے، نہیں آپ کو کسی کو یعنی کہ لینا ہے، نہیں دینا ہے، صرف آپ کو 2 منٹ 3 منٹ نکال کر پورا ویڈیو کو دیکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے طور پر آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکلات غربت تنگ دستی ختم ہو جائے گی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا 99 نام ہے، انہوں میں ایسی برکتیں ہیں، ایسی برکتیں چھپی ہوئی ہے جس کا راز کوئی نہیں بتائے گا، نہیں کسی کو معلوم ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کا اعمال آج ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے، مولانا صاحب آپ کے سامنے شیئر کرے گا، تاکہ میں نے ویڈیو بنانے کا اور ریکارڈ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو بھی میرے دوست، میرے عزیز، خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ بہت سارے بھائی ہوتے ہیں جو پریشان حالات کے اندر زندگی گزارتے ہیں، زندگی تو گزارتے ہیں لیکن وہ اپنی ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتے، یعنی اپنے گھر کے
جو سفر گزر ہے وہ بھی اچھے طریقے سے نہیں چل پاتا، کیونکہ صرف اور صرف بے برکتی کی وجہ سے۔ تو ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور ہم مولانا صاحب سے یعنی کہ اس کے حوالے سے پوچھتے ہیں اور اس کا طریقہ تو پوچھتے ہیں کس وقت پڑھنا ہے، کتنے تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو آپ بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کرو، ٹھیک ہے؟ تو مولانا صاحب جی ہم آپ کو یہ پوچھتے ہیں اور آپ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیں، اور کس وقت پڑھنا ہے، کتنے تعداد میں پڑھنا ہے، اور کتنے تعداد میں اور گنتی کے ساتھ پڑھنا ہے، یا ویسے بھی آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ تو جی بھائی ہم آئیے ناظرین آپ طریقہ طور سمجھ لیں کہ بھائی کس وقت پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو یہ جب آپ کے یعنی کہ شہر کسی بھی ملک کے اندر آپ رہتے ہو تو وہاں سے آپ کو 2 شوال اور 3 شوال یعنی کہ پہلے منگل بدھ کے دن یعنی کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ وہ پڑھنا ہے، صرف آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہو، اور آپ یعنی کہ آپ سفر میں جا رہے ہو تب بھی پڑھ سکتے ہو، آپ اپنے جاب میں ہے تب بھی پڑھ سکتے ہو، یا آفس میں ہے تب بھی پڑھ سکتے ہو، اپنے گھر میں میری بہن ہے، میرے بھائی ہے، میرے دوست ہے، میرے بیٹے چھوٹے بڑے سب کچھ پڑھ سکتی ہے، لیکن اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہو۔ تو آپ نے گھر کے اندر جب آپ کو ٹائم مل جائے، فارغ ٹائم نکال کر، آپ کے پاس 2 دن ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ رات کو بھی پڑھ سکتے ہو، دن کو بھی پڑھ سکتے ہو، ایسے کوئی نہیں ہے تو پھر صرف آپ کو دن کے اندر پڑھنا، نہیں تو ٹائم کی کوئی نہیں، وقت کی قید ہے نہیں، ٹائم کی کوئی پابندی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، آپ نے باوضو ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ باوضو ہونا ضروری ہے۔ اس سے پہلے شرائط یہ ہے، آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ 5 وقت کی نماز کی پڑھنے کی آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے کی کوشش کریں، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ضرور التجا بھی کریں اور مانگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس عمل کو پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جب وضو کر لیا 2 رکعت آپ نے نفل صلاۃ حاجات بھی پڑھ سکتی ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے پڑھ سکتی ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے کے فوراً بعد آپ نے اسی جگہ مصلی کے پر بیٹھ سکتے ہیں، یا آپ اٹھ کر چلتے پھرتے جہاں بھی ہے اسی جگہ بھی آپ کر سکتے ہو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اول میں پڑھنا ہے، جو پہلے نمبر پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنا ہے، وہ کتنے بار پڑھنا ہے، کتنے تعداد میں پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے درود شریف 21 یا 7 مرتبہ پڑھے۔ یہ درود صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد، جو درود ابراہیم ہے، جو درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے ہیں، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے محبوب ہے جو درود ابراہیم ہے، نماز والا درود۔ تو آپ نے درود شریف 7 یا 21 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پہ آنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے یا باسطو، یا باسطو، یا باسطو، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 101 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد یا لطیفو ہے، جو یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو، اس کو اپنے انگلیوں کے اوپر یا تسبیح کے اوپر آپ نے اس کو صرف اور صرف 41 بار پڑھیں، اور اس کے بعد سورۃ الکوثر کو 7 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد دعا مانگ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ کے نعموں سے کمنٹ میں ایک نام ضرور لکھیں۔ شکریہ۔